بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فقہ ٹی وی کی طرف سے ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام کے متعلق ان کا تعارف تھوڑا سا پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سیریز اس پر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ آپ کا نام حسن ہے اور آپ کے والد کا نام علی ہے، جو حسن عسکری کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ ان کے والد کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام علی الرضا ہے۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب ذکی، اور 2 القاب اور بھی ہیں، خالص اور سراج۔ آپ کی والدہ کا نام سوسن تھا اور آپ ہادی بھی پکارے جاتے تھے۔ آپ کی ولادت 231 یا 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خصوصیات اور خارق عادت چیزوں سے نوازا تھا۔ آپ کی بڑی خصوصیت یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کی نسل سے مہدی ہوں گے، اگر تو ان سے مراد وہی مہدی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ 2.5 سال کی عمر میں غار میں غائب ہو گئے تھے، اور ان کو شیعہ طبقہ حقیقی اور حدیثوں میں موجود مہدی موعود سمجھتا ہے، تو پھر تو آپ کی نسل سے ہو چکے ہیں۔ اور اگر جیسے کہ دیگر جمہور لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پیدا ہوں گے ابھی، اور جب ملحمۃ الکبریٰ میں سب سے بڑی دنیا کی جنگ ہوگی، اس میں مسلمان ایک طرف اور عالم کفر ایک طرف ہوگا، اس میں ابتداً مسلمانوں کا پلہ دبے گا، پھر ائمہ علماء اور مشائخ کعبۃ اللہ اس سال حج کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور امام مہدی کی پہچان کر کے ان کو سربراہ مقرر کریں گے اور آپ کی قیادت میں جنگ شروع کریں گے، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان فیصلہ کن فتح حاصل کریں گے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک جگہ پر پانی پئیں گے اور بکری کو شیر سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ کے خلاف ایک سازش کی گئی قتل کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص کا والد جو شاہی گھوڑوں کا طبیب تھا، وہ شخص بیان کرتا ہے کہ خلیفہ مستعین باللہ، اس کے پاس ایک خچر تھا جو انتہائی سرکش خطر تھا، اس کو کوئی بھی نہ سدھا سکا۔ اس کے درباریوں نے خلیفہ کو اس بات پر قائل کیا کہ امام ذکی کو بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اس خچر کو رام کریں۔ اگر تو انہوں نے رام کر لیا، دونوں طرف اس کا فائدہ ہو، اگر تو رام کر لیا اس میں دونوں طرف کا فائدہ ہوگا، اگر رام کر لیا تو ایک اچھا خچر آپ کو مل جائے گا، اور اگر نہ رام کر سکے تو خچر آپ کو ہلا کر دے گا، اور اس طرح ایک اہل بیت کے ایک بااثر ترین امام اور مقبول شخص سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ عباسی خلفاء ائمہ اہل بیت سے انتہائی خوفزدہ رہا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ بااثر شخصیات بنا رکھا تھا، اور یہ چور تھے عباسی، انہوں نے امام محمد باقر کے نام پر امت کو جمع کیا، حکومت قائم کی، اور امویوں کی حکومت کا تختہ الٹا، لیکن جب حکومت قائم ہو گئی تو خود حکمران مان بیٹھے۔ اس کی وجہ سے ہمیشہ یہ ائمہ اہل بیت سے خوفزدہ رہتے تھے، اور جو بھی وقت کا امام ہوتا اس کو کسی نہ کسی طریقہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ خلیفہ نے یہ بات مان لی، امام ذکی کو بلایا جائے، ان سے کہا جائے کہ اس خچر کو رام کریں۔ چنانچہ آپ تشریف لے آئے، خلیفہ نے بڑا شاندار استقبال کیا، اور آپ جب بیٹھے تو آپ نے کہا کہ جناب اس خچر کو اگر آپ لگام دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ اٹھے اور اپنی تلسان خچر کے اوپر ڈالی، تو اس خچر کے منہ میں لگام ڈالی، تو وہ بالکل خاموشی سے اس نے لگام قبول کر لی۔ پھر آپ آ کر بیٹھے دوبارہ، تو اس نے کہا کہ جناب اگر آپ مہربانی کر کے اس کے اوپر زین بھی کس دیں تو یہ اور مہربانی ہوگی۔ آپ گئے اور آپ نے زین کسی، خچر نے کچھ نہیں کہا، اور تیسری دفعہ جب آپ آ کر بیٹھے تو اس نے کہا کہ جناب اگر اس پر سواری کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، چونکہ وہ ہر قیمت پہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ یہ خچر آپ کو سواری کی صورت میں ہر صورت ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ آپ گئے اور آپ نے اس پہ سواری کی، اور محل کے سین میں اس کو دوڑانا شروع کر دیا، دوڑاتے رہے۔ پھر واپس آ کر جب بیٹھے تو خلیفہ نے پوچھا کہ جناب آپ نے اس خچر کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اچھا خچر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ امام ذکی کوئی گھوڑوں کے ماہر نہیں تھے، اس لیے اس نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جی آپ اس کو رام کریں،
اس کا خیال تھا کہ چونکہ ماہر نہیں ہے، اناڑی ہیں، اس لیے خچر آپ کو ہلا کر دے گا اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ آپ نے اس گھوڑوں کے مالک سے کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ وہ خچر کو بلا چونو چرا اس کے ساتھ چلا گیا اور اس کو ساتھ لے گیا۔ اس طرح آپ کے خلاف ایک بڑی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ کے کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں قید میں تھا، قید کی مصیبتوں سے تنگ آ کر میں نے آپ کو خط لکھا کہ جناب میں اس طرح کے حالات سے دو چار ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ ساتھ میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ میں آپ کو یہ بھی لکھوں کہ میں مالی حالات کی وجہ سے بھی پریشان ہوں، لیکن میں شرم آڑے آ گئی، میں نہ لکھ سکا۔ تو آپ نے جواباً مجھے لکھا کہ ظہر کی نماز تم آج گھر ہی پڑھنا، اور پھر 100 دینار بھی ساتھ بھجوائے اور کہا کہ جو کچھ تمہیں چاہیے ہوگا مجھ سے مانگ لیا کرنا، چونکہ تم جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بغیر کسی ظاہری سبب کے قید سے رہا ہو گیا اور واقعی میں نے ظہر کی نماز آ کر گھر پڑھی، اور اس طرح آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کی راہی کا مزدہ اس کو سنا وہ رہا ہوا، بلکہ اس کی مالی ضرورت بھی آپ نے پوری کی۔ آپ کے اولاد میں اگر امام محمد جو غائب ہو چکے ہیں، کہا جاتا ہے 2.5 سال کی عمر میں غار میں چلے گئے تھے، اگر وہ آپ کی اولاد مانا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد ہو چکی ہے، لیکن ان سے آگے اولاد نہیں چلی تاکہ کہ امام مہدی کی شکل میں وہ دوبارہ ظہور پذیر ہوں، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی تفسیر موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی اولاد وہ نہیں ہیں یا امام مہدی وہ نہیں ہیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بیٹا ہوا محمد نام کا، لیکن وہ 2.5 سال کے بعد کہیں گم ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی نسل نہیں چل سکی۔ آپ کا وصال 260 ہجری میں سر منرآنی میں ہوا اور آپ وہیں پر مدفون ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ چنانچہ محترم قارئین، ائمہ اہل بیت کی اس سیریز کو میں نے یہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ امام محمد المہدی جو 12ویں امام ہیں ان کے متعلق کوئی مستند مواد موجود نہیں ملتا۔ البتہ حدیث کی روح سے آپ کا مختصر ترین تعارف میں یہاں کروا دیتا ہوں تاکہ بالکل آپ کا تذکرہ ہو ہی نہ، یہ درست نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اسے اتنا لمبا کر دے گا کہ میری نسل سے ایک شخص اٹھے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والدین کا نام میرے والدین کے نام پر ہوگا۔ البتہ اس کا اخلاق میرے اخلاق اور عادات جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ پیغمبر کے برابر غیر نبی کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ حکمران ہوگا اور دنیا کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جبر سے بری ہوئی ہوگی اس وقت۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں ہی نازل ہوں گے اور وہ آپ کے ابتدا میں نماز پڑھیں گے، جو امت محمدیہ کا لازوال اعزاز ہے۔ 7 سال تک حکومت کریں گے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور آپ کی ابتدائی بیعت اور اس کی پہچان کے متعلق بہت سی روایات موجود ہیں، مگر قابل اعتماد بہت کم ہیں، اس لیے اسی پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ اس میں اگر کسی طبقے کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے فقہ ٹی وی کی انتظامیہ معذرت خواہ ہوگی، کیونکہ مفروضوں کو تاریخ کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور امید ہے کہ اس سیریز تاریخ کا ایک حصہ بن کر قارئین کے لیے مدت تک فائدہ دیتی رہے گی اور اہل بیت کا تعارف موجود رہے گا۔ کسی کو اگر ضرورت ہوئی کوئی اہل بیت میں سے کسی کے متعلق کوئی تعارف حاصل کرے تو وہ فقہ ٹی وی سے رجوع کر لے، اور میں تمام قارئین سے التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تمام ناظرین سے سبسکرائب کریں تاکہ یہ چینل کامیاب ہو اور اس طرح کا لوگوں کا جو علمی فائدہ ہے وہ ہوتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔